الحمد لله رب العالمين۔ ماہ قرآن میں قرآن کے ساتھ محبت و الفت کے اظہار اور قرآن کریم کے عالی شان پیغام سے آگاہی کے لیے دیکھیے پروگرام گلدستہ قرآن۔ رب کا قرآن پڑھ کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج انشاءاللہ ہم لوگ 11ویں سپارے کے چند اہم نکات کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اس سے پہلے ہم ذکر کر رہے تھے 10ویں سپارے کے اندر کہ اللہ تعالیٰ سورۃ التوبہ کے اندر غزوہ تبوک کے حوالے سے مسلمانوں کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ وہ غزوہ تبوک میں سب شامل ہوں اپنے مال اور جان کے ساتھ، اور منافقین کے حوالے سے ذکر آیا تھا کہ کس طرح وہ جان چھڑا کے پیچھے رہنا چاہتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت بھی کی تھی۔ تو اس حوالے سے اب واپسی کا سفر جب تھا تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ وحی بھیجی اور فرمایا کہ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، کہ جب آپ واپس اب پہنچیں گے ان کے پاس مدینہ میں تو یہ آپ کے پاس آ کے اپنے عذر پیش کریں گے، اور آپ انہیں فرما دیجیے گا کہ عذر نہ پیش کرو، اللہ نے مجھے تمہاری بات کو بتا دی ہے، اور آئندہ بھی آپ ان کے اعمال وسیر اللہ عملکم ورسولہ ثم تردون الی عالم الغیب، کہ اللہ تعالیٰ آپ کے آئندہ بھی تم لوگوں کے اعمال مجھے دکھاتا رہے گا، اور تم لوگوں کے جو تمہاری جو سنسیریٹی ہے، جو تمہارا اخلاص ہے اسلام کے ساتھ، وہ اللہ ہمارے سامنے رکھتا رہے گا، تو مجھے تم اب دھوکہ نہ دو۔ اور یہ قسمیں آ کے اٹھا کے کہیں گے تاکہ آپ ان سے اعراض کر لیں، تو ان سے بے شک اعراض کر لیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف نہیں کرے گا، یہ آپ کو قسمیں اٹھا کے راضی کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ راضی ہو بھی جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے راضی نہیں ہوتا۔ پھر آگے بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے جو اعراب ہیں، بدو ہیں، آس پاس میں مدینہ کے آس پاس رہنے والے لوگ ہیں، اس میں ہر طرح کے لوگ ہیں، اس میں شدید کفر والے بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اوپر بہت زیادہ ایمان رکھنے والے بھی ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کو اپنے لیے بہت بڑی مشقت سمجھتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی قربت محسوس کرتے ہیں اس کے اندر، تو اللہ تعالیٰ ایسی لوگوں کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ اللہ کو پسند ہیں جو سبقت لے جاتے ہیں نیکیوں کے اندر، جو شروع میں ایمان لائے، مہاجرین اور انصار، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی اتباع کی، تو ایسے لوگوں سے اللہ راضی ہے اور اللہ ان سے راضی ہے، اور انہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنات تیار کی ہیں اور اس کے اندر نہریں ہیں اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ پھر آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ کے آس پاس اعراب میں، یعنی بدو لوگ جو آس پاس کے علاقوں میں رہتے ہیں، دور دراز رہتے ہیں، ان میں سے بعض لوگ منافقین بھی ہیں، اور مدینہ میں رہنے والے بھی بعض لوگ منافق ہیں جن کے بارے میں آپ نہیں جانتے، اللہ انہیں جانتا ہے، تو اللہ ان کو دگنا عذاب دے گا۔ اور بیچ میں ایسے بھی ہیں مسلمان جو اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، کہ ان کی برائی کے کام اور نیکی کے کام سب مکس ہوئے ہوئے ہیں، تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے۔ پھر آپ ان کے مال میں سے صدقہ قبول کیجئے جو ان کو پاک کر دے گا، ان کے مالوں کو، اور ان کا تزکیہ کرے گا، اور ان کے لیے دعا کیجئے، بے شک آپ کی دعا ان کے لیے باعث سکون ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت سننے والا اور جاننے والا ہے۔ کیا یہ جانتے نہیں ہیں کہ بے شک اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ان کے صدقوں کو قبول کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت تواب الرحیم ہے۔ اور اس کے بعد پھر ان منافقین کا ذکر ہے جو اسلام ظاہر کرتے تھے اور یہودیوں کے ساتھ مل کے سازش کرنا چاہتے تھے کہ جب مشرکین مکہ آئیں حملے کے لیے تو کس طرح یہ ان کا ساتھ دیں، اور کس طرح مسلمانوں کا جو حکومت قائم ہوئی تھی مدینہ منورہ کے اندر اس کو ختم کریں۔ تو اس کے لیے انہوں نے پلان یہ کیا کہ یہ ایک مسجد ایک بنانا چاہتے تھے قباء کے مقام کے پاس، تاکہ وہاں پہ یہ اپنے اعمال جو ہیں وہ ساری سازشیں اور پلاننگ کریں، اور اس کے ساتھ پھر وہ اپنے جو ہیں وہاں پہ بیٹھنے کا انہیں موقع مل جائے۔ تو انہوں نے ایک جگہ بنائی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ آپ یہاں پہ آ کے ہمارے لیے نماز پڑھیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے، اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ یہ جو مسجد انہوں نے بنائی ہے یہ کفر کی جگہ ہے اور مسلمانوں کے لیے سازشیں بنانے کی جگہ ہے، تو ہر ایسی جگہ جہاں پہ فرقہ واریت پھیلائی جائے، مسلمانوں کے خلاف سازش کی جائے اور فساد مچایا جائے اور اس طرح کی چیزیں ہوں، تو ایسی مقامات کو جو ہیں وہ مسجد کے شایع نشان نہیں ہیں، ایسی جگہوں سے بچنا چاہیے، اور ایسی جگہوں کو ایسی مسجد کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ادھر جانے سے منع فرمایا۔ پھر اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ مومنوں کی شان تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی جان اور ان کے مال کو خرید لیتا ہے جنت کے بدلے میں، اور وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اس میں شہید ہوتے بھی ہیں، دشمنوں کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں، اور یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے جو اللہ نے تورات میں کیا، انجیل میں کیا اور قرآن پاک میں کیا، اور اللہ تعالیٰ سے وعدے کیا سچا کون ہو سکتا ہے؟ تو ان کو اپنی اس سودے کے اوپر، اپنی اس بیع کے اوپر اللہ کے ساتھ جو انہوں نے کیا ہے اس پہ خوش ہو جانا چاہیے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور یہ اللہ کے ایسے لوگ ہیں جو اللہ سے بہت زیادہ توبہ کرنے والے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، تعریف کرنے والے ہیں،
اور جہاد کرنے والے ہیں، رکوع سجدہ کرنے والے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے ہیں، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور ایسے ہی مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں سے کی طرف سے بشارت ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ تنبیہ فرما رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے اور نہ مومنوں کو اس کی اجازت ہے کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کریں، یعنی جو لوگ حالت شرک میں، حالت کفر میں دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کی بخشش کی دعا مانگنا، اس کی اجازت بھی نہیں دے رہے اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، بے شک وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، کہ اس کے بعد کہ اللہ نے واضح کر دی ہے کہ یہ لوگ جو بغیر اسلام کے جائیں گے یا کفر کے ساتھ جائیں گے یا شرک کے ساتھ جائیں گے، وہ جہنم میں جانے والے ہیں۔ اور پھر آگے اللہ فرما رہے ہیں، پھر صفائی بیان فرما رہے ہیں حضرت ابراہیم کی، کہ انہوں نے جو اپنے والد کی استغفار کی تھی ان کی طرف سے، جو ایک دوسری جگہ پہ مذکور ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ایک وعدہ تھا جو انہوں نے پورا کیا تھا، لیکن اس استغفار کا بھی ان کے والد کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ 3 صحابہ جو تھے، حضرت کعب بن مالک، حضرت ہلال بن ابھی نام ان کے مجھے یاد نہیں ہیں تینوں کے، کعب بن مالک تھے، ہلال بن امیہ تھے، اور ایک اور تھے، تینوں بدری صحابی تھے اور بڑے جید صحابہ کرام تھے۔ تو انہوں نے ان سے سستی ہو گئی اور انہوں نے کوئی عذر پیش نہیں کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے پہ انہوں نے صاف کہا کہ ہم اپنی سستی کی وجہ سے اس جنگ میں شریک نہیں ہو سکے اور ہم اس کے حوالے سے معذرت چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف سے ان کے بارے میں فیصلہ کرنے سے رک گئے اللہ تعالیٰ، اور 50 دن تک ان سے کسی نے کلام نہیں کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کرنے سے روک دیا اور وہ تنہائی میں چلے گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی ان کے لیے، اور ان کی طرف سے آیتیں نازل ہوئی ان کے لیے کہ وعلی الثلاثة الذین خلفوا، کہ وہ 3 جو پیچھے رہ گئے تھے، حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسہم وظنوا ان لا ملجأ من اللہ الا الیہ، کہ ان کے اوپر زندگی بھی تنگ ہو گئی، دنیا بھی تنگ ہو گئی، اور ان کو سمجھ آ گیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اللہ سے بھاگ کے ہم کہیں اور نہیں جا سکتے مگر یہ کہ اسی کے پاس جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نصیحت کر رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور اگر آئندہ یا زندگی میں گناہوں سے بچنا چاہتے ہو تو نیکوکاروں کا ساتھ اختیار کرو۔ یہ صحبت ہی ہوتی ہے جو ہمیں گناہوں سے بچا لیتی ہے، جو ہمیں نیکیوں پہ اکسا دیتی ہے، جو ہمیں گناہوں کا احساس دلاتی ہے، جو ہمیں ہمارے دلوں کے اندر نیکیوں کی رغبت پیدا کرتی ہے۔ تو یہ صحبت نیک خیر کا اختیار کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، اس کے بغیر شرور سے بچنا، خاص طور پہ اس زمانے میں فتن سے بچنا، گناہوں سے بچنا بہت مشکل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک دوست، نیک صحبت، نیک ساتھی نصیب کرے، قرآن و سنت کے مطالعے کی، قرآن و حدیث کی اور دینی کتابوں کے مطالعے کی توفیق عطا فرمائے، اور گناہوں کی جگہوں سے اور گناہوں والی چیزوں کو دیکھنے سے اور پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، جو تمہارے یعنی کہ جہاد کے حوالے سے احکام ہے کہ جو جدھر آپ رہتے ہو اس کے آس پاس آپ نے دین کا دفاع کرنا ہے، اور وہ اپنے آس پاس کے لوگ جو دین کے بارے میں معاملے میں آپ سے جنگ کریں ان کے ساتھ جہاد کرنا ہے، اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے۔ اور جب کوئی صورت اللہ کی طرف سے حکم نازل ہوتے ہیں تو ان میں سے آپس میں پوچھتے ہیں ایمان والے کہ کس کا ایمان اس کو سننے سے بڑھ گیا، اللہ کے اس حکم نے کس کا ایمان بڑھا دیا، اور وہی لوگ جو ایمان والے ہیں انہی کا ایمان بڑھتا ہے، اور وہی خوش ہوتے ہیں اللہ کی آیتوں کو سن کے۔ اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے، جب ان کو دین کا حکم ملتا ہے تو ان کے اوپر اور پریشر بڑھ جاتا ہے کہ وہ اب ہم کیسے اس پہ عمل کریں گے، فساد ان کا جو دل کے اندر جو مرض ہے وہ اور بڑھتا چلا جاتا ہے اس کی وجہ سے، اور ایسی حالت میں پھر ان کی موت آتی ہے کہ وہ لوگ کفر کرنے والے ہوتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں، اور یہ سوال آج ہم بھی کر سکتے ہیں ایک دوسرے سے کہ اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ان کو آزمایا جاتا ہے ہر سال ایک دفعہ یا 2 دفعہ، کوئی نہ کوئی آزمائش آتی ہے، کبھی زلزلہ آتا ہے، کبھی سیلاب آتا ہے، کبھی اور کوئی مصیبت آتی ہے، کبھی قحط سالی آتی ہے، تو پھر بھی یہ لوگ توبہ نہیں کرتے۔ تو جو کائنات کا چلانے والا ہے وہ پیغام بھیجتا ہے کہ رجوع کر لو، اصلاح کر لو، سیدھے ہو جاؤ، باز آ جاؤ۔ تو اللہ کے اگر ان پیغاموں کو ہم اہمیت نہیں دیں گے اور اللہ کی طرف رجوع نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری پرواہ نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے والے لوگ پسند ہیں، اب رجوع کرنے والے، اصلاح کرنے والے، معافی مانگ لینے والے لوگ پسند ہیں، گناہوں کے اوپر ڈٹ جانے والے، اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جانے والے، اور اللہ تعالیٰ کے احکام اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کا مذاق اڑانے والے لوگ اللہ کو پسند نہیں ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ پکڑ لیا کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی اصلاح اور توبہ اور اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے پاس اللہ تعالیٰ نے تمہیں میں سے ایک بہت عظیم رسول کو بھیجا ہے،
عزیز علیہ، ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے جب تمہیں جب تکلیف پہنچتی ہے تو ان کے اوپر بھی بہت گراں گزرتی ہے، اور ہر خیر کے حصول کے لیے وہ بہت حریص ہیں کہ تمہیں ہر خیر نصیب ہو جائے۔ اس امت کے شافع بھی ہیں اور مخلص بھی ہیں اور شفاعت کرنے والے بھی ہیں، اور مومنوں کے ساتھ بہت زیادہ رؤوف ہیں، رحیم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دو یہ صفاتی نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا کیے ہیں۔ پھر آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم لوگ پھر جاؤ گے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرو گے، تو آپ فرما دیجئے کہ مجھے اللہ ہی کافی ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اسی کے اوپر میں بھروسہ کرتا ہوں، اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ اس کے بعد سورۃ یونس ہے، یہ بھی مکی صورت ہے، اور اس سے پہلے تو سورۃ توبہ تو مدنی تھی، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں مکی صورتوں میں عام طور پہ چونکہ احکام آخر میں نازل ہوئے تھے مکی دور میں، تو عام طور پہ توحید کی بات ہوتی ہے، آخرت کی بات ہوتی ہے، رسالت کی بات ہوتی ہے، انبیاء کے قصص اور واقعات سنا کے تنبیہ کی جاتی ہے، ڈرایا جاتا ہے اور عبرت دلائی جاتی ہے۔ تو اسی طرح کے مضامین اس میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اوپر، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کے اوپر بات ہوتی ہے، اور انسان کی اپنی ذات کے اوپر بات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مثالوں سے سمجھاتا ہے، بلاتا ہے، اور لوگوں کو اصلاح کرنے کی طرف جو ہے دعوت دیتا رہتا ہے۔ تو اس میں سورۃ یونس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا لوگوں کے لیے یہ عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک رجل کے اوپر، ایک بندے کے اوپر وحی کی کہ وہ لوگوں کو ڈرا دے اور مسلمانوں کو، ایمان والوں کو بشارت دے دے کہ ان کے لیے اللہ کے ہاں بہت اچھی مہمان نوازی ہے، اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا جادوگر ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ بے شک تمہارا رب ہی ہے جس نے آسمان اور زمینوں کو پیدا کیا 6 دنوں کے اندر، پھر عرش پر مستوی ہوا، اور وہی جو ہے سارا نظام چلا رہا ہے، اور کوئی سفارشی نہیں ہے مگر اس کی اجازت کے بغیر وہ ہے جو سفارش کرے گا، شفاعت کرے گا، اور وہی تمہارا رب ہے، اسی کی عبادت کرو، تمہیں کیوں سمجھ نہیں آتی؟ اسی کی طرف تمہیں لوٹ کے آنا ہے، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ اسی نے پہلے تم کو پیدا کیا تھا، وہی تمہیں دوبارہ قیامت والے دن پیدا کرے گا، تاکہ ایمان والوں کو ان کے نیک اعمال کا صلہ دے دے، اور کافروں کو جہنم کی سزائیں اور وہاں کا حمیم اور کھولتے ہوئے پانی اور وہاں کی جو سزائیں انہیں وہ بھگتنی پڑیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں جنت میں جانے والوں میں سے کر دے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور دنیاوی زندگی کے اوپر ہی مطمئن ہو گئے ہیں اور اسی سے راضی ہیں، تو وہ لوگ ہماری آیتوں سے غافل رہتے ہیں، تو انہی کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور یہ ان کو انہی کے اعمال کی وجہ سے دیا جائے گا۔ اور بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے تو ان کو رب ان کا جنت کی طرف لے جائے گا، جہاں پہ ان کے لیے نہریں ہیں اور نعمتیں ہیں جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے، اور ان کا وہاں پہ کہنا یہی ہوگا کہ پاک ہے اللہ تو تیری ذات، تیرے لیے ہی ساری تعریفیں ہیں، اور وہاں پہ ان کے اوپر اللہ کی طرف سے سلامتی کی جائے گی، اور وہ کہیں گے کہ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہان کا رب ہے۔ اس کے بعد پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ کیسے ہیں کہ برائی کے بارے میں جلدی کرتے ہیں اور جلدی فیصلہ کرانے کی انہیں فکر ہے، اور ان لوگوں میں سے جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے ان کو تو بیٹھتے اٹھتے ہر حالت میں مجھے پکارتے ہیں، پھر ہم ان کی تکلیف جب دور کر دیتے ہیں تو ایسے ہو جاتے ہیں کہ جیسے انہوں نے مشکل میں اللہ کو پکارا ہی نہیں تھا، جیسے اللہ کو جانتے ہی نہیں ہیں، جیسے اللہ کا ان کے اوپر کوئی احسان ہی نہیں ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیتا ہے، اور وہ بہت برا ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ اور جب ان کے اوپر آیتیں اللہ کی پڑھ کے سنائی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو اللہ سے ملنے کی امید نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں ائتی بقرآن غیر ھذا وبدل، کہ ہمیں یہ قرآن نہیں پسند، اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لے کے آؤ یا اس کو تبدیل کر دو۔ آپ ان سے فرما دیجئے ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، کہ میں اپنے طرف سے اس کو بدل نہیں سکتا، میں تو اسی کی اتباع کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی گئی ہے، میں ڈرتا ہوں۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری شان کے باوجود اللہ تعالیٰ کی شریعت کو من و عن تسلیم کرنے کے پابند ہیں، اور ہمارے ہاں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ شاید زمانہ بدل گیا ہے تو اب اللہ کے احکام کو بدل دیا جائے، یا اگر اکثریت کہتی ہے تو اللہ کے احکام کو بدل دیا جائے، یا اگر اب لوگوں کے اوپر اس کے شریعت کے اوپر لوگوں کے لیے چلنا مشکل ہو رہا ہے تو اس کو بدل دیا جائے، یا چند احکام کو غیر ضروری قرار دے دیا جائے، یا جس طرح ہمارے اللہ ہدایت دے صدر کہتے ہیں کہ جی علماء کرام سود کے بارے میں گنجائشیں نکالیں، تو اس طرح کی گنجائش نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے پاس بھی اختیار نہیں تھا اس گنجائش نکالنے کا، بلکہ انہیں بھی اللہ نے فرمایا کہ آپ فرما دیجئے کہ بے شک میں اس کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کیا گیا ہے، اور میں ڈرتا ہوں کہ میں اگر اپنے رب کی نافرمانی کروں تو قیامت کے دن کے عذاب سے مجھے ڈر لگتا ہے۔ اور پھر آپ فرما دیجئے کہ لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم ولا ادراکم بھی، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو میں تمہارے اوپر میں تمہیں پڑھ کے بھی نہ سناتا اور تمہیں پتہ بھی نہ ہوتا یہ کیا ہے، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی،
تمہارے درمیان ہی میں تو میں اس سے پہلے 40 سال رہا ہوں، کیا اس سے پہلے بھی میں نے تمہیں کوئی کہا کہ میرے اوپر وحی آتی ہے؟ کیا اس سے پہلے بھی میں نے کوئی ایسا دعویٰ کیا؟ کیا اس سے پہلے بھی تم مجھے صادق اور امین نہیں سمجھتے تھے؟ کیا اس سے پہلے بھی تم میری مثال نہیں دیتے تھے، اپنے فیصلوں کے اندر مجھے حاکم نہیں بناتے تھے؟ تو کیا ہو گیا ہے کہ اب میں جب اللہ کی کلام تمہیں پڑھ کے سناتا ہوں تو تم اس کے اوپر یقین نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو حجت بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ فقط لبثت، کیا شان سے زندگی گزاری ہوگی انہوں نے، فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، تم کیوں عقل نہیں کرتے؟ اور اس سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھے یا اللہ کی آیتوں کا انکار کر دے؟ اللہ تعالیٰ مجرموں کو نجات نہیں دے گا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں جو ان کو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، کہ یہ ہماری سفارش کریں گے اللہ کے ہاں، یعنی جن کی عبادت کرتے ہیں غیر اللہ کی، اللہ کو چھوڑ کے، جس طرح آج کے زمانے میں بھی اگر کوئی کسی قبر کی عبادت کرتا ہے یا کسی بت کی عبادت کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ ہماری سفارش کریں گے اللہ کے ہاں۔ بھائی سفارش تو زندہ جو اللہ کے ولی ہیں ان سے دعا کرواؤ، وہ سفارش کریں گے، جو ولی ہیں ان سے جا کے دعا کراؤ، یا پھر ان کی محبت اگر ہے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان ہے تو اپنے اس عمل کا وسیلہ دے کے اللہ سے دعا مانگو۔ ان سے مانگنا اور پھر یہ تصور کرنا کہ وہ آگے سے اللہ سے لے کے دیں گے، سفارش کریں گے، عبادت ان کی کرنا اور حجتیں یہ بنانا کہ وہ کریں گے، یہ قطعاً شریعت میں جائز نہیں ہے۔ اور غیر اللہ سے مانگنا، ان کی عبادت کرنا، ان کے لیے ذبح کرنا، یا ان کو حاجت روا سمجھنا، یا اللہ کے اختیارات ان کو دینا، یا اللہ کا جو حق ہے عبادت کروانا وہ حق اللہ کو چھوڑ کے ان کو دینا، یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ یہی اللہ کے ساتھ شریک بنانا ہے۔ یہ بہت واضح الفاظ ہیں، سیدھے سیدھے الفاظ ہیں، ان پہ غور کرنا چاہیے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں کوئی شریک نہیں ہے اس کا، اور عبادت کا حق صرف اللہ کا ہے، صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اگر وسیلہ بنانا ہے تو وسیلہ بناؤ، کہو کہ یا اللہ تیرے فلاں بندے سے مجھے محبت ہے، میرے محبت کی وجہ سے تو میرا کام کر دے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر میں ایمان لاتا ہوں، ان سے میں محبت کرتا ہوں، میرا اور ان کا غلامی کا رشتہ ہے، نبوت اور امتی کا رشتہ ہے، میرا تو کام کر دے۔ تو ان کو وسیلہ بنائیے، نہ کہ ان کو معبود بنا لیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ صاف واضح باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مشرکین مکہ کیا کہتے تھے کہ ان کی عبادت کرتے تھے جو ان کو نفع بھی نہیں دے سکتے تھے، نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے تھے، پرانے زمانے کے ولی تھے جن کے بت خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ اللہ کے نزدیک ہماری شفاعت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قل اتنبئون اللہ بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض، کیا تم اللہ کو وہ باتیں بتاتے ہو جو نہ آسمانوں میں پہلے کبھی کی گئی نہ زمینوں میں کبھی کی ہوئیں، اور وہ پاک ہے اور بہت بلند ہے عما یشرکون، ان کے شرک سے جو یہ کرتے ہیں۔ اور اس سے پہلے بھی امت ساری ایک ہی تھی، پھر ان میں اختلاف ہو گیا۔ تو اگر اللہ کی طرف سے پہلے سے فیصلہ نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر نہ کیا ہوتا تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان یہی فیصلہ کر دیتا۔ اس کے بعد پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ زندگی کی مثال دے رہے ہیں کہ زندگی دنیا کی جو ہے ایسے ہی ہے جیسے آسمان سے پانی گرتا ہے، بارش آتی ہے اور پھر زمین کے اندر مکس ہو جاتا ہے، مل جاتا ہے، اور پھر اس کے اندر زمین کے اندر سے اللہ تعالیٰ مختلف چیزیں اگاتا ہے جن کے اندر سے لوگوں کے اندر خوراک بھی ہے، جانوروں کی خوراک بھی ہے، پھل بھی ہیں اور چارہ بھی ہے۔ اور اس کے بعد پھر جب زمین جو ہے خوبصورت ہو جاتی ہے اور اپنا پھل جو ہے وہ تیار کر دیتی ہے، اور وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اب یہ اس کھیتی کے اوپر قادر ہیں، اب اس کی یہ کمائی یہ کھائیں گے، اب یہ اس پھل کو یہ بیچیں گے، تو کبھی اللہ کا دن یا رات کے ٹائم امر آتا ہے، کوئی آندھی آتی ہے، کوئی طوفان آتا ہے، اور وہ ساری فصل تباہ ہو جاتی ہے، اور ایسے ہوتی ہے کہ گویا کہ کل کو کہ لہلہا ہی نہیں رہی تھی۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ مثال دیتا ہے کہ کس طرح زندگی ہوتی ہے، انسان پلاننگ کرتا ہے، سوچتا ہے، تدبیر کرتا ہے، اور جو ہے منصوبے بناتا ہے، اور اپنے 2 سال کے پلان بناتا ہے، مشکل ڈگریز کرتا ہے اور اتنی محنتیں کرتا ہے۔ اور اس سے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ زندگی گزارنے کے لیے آپ پلاننگ نہ کریں، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی وقت یہ زندگی ختم ہو سکتی ہے، ساتھ ساتھ اس کی بھی تیاری ہو کہ جو موت کبھی بھی آ سکتی ہے اور آ کے رہے گی، اس کی بھی تیاری ہو سکتا ہے 2 سال زندگی آئندہ نہ ہو سکتا ہے موت اس سے پہلے آنی ہو، تو روز کی جو اپنے عقائد کی اصلاح، اپنے فرائض کی ادائیگی، اپنے اخلاق کی تحسین، اپنے حقوق العباد کی ادائیگی، ہر چیز کو انسان ہر لحاظ سے تیار رہے تاکہ کبھی بھی اگر رخت سفر باندھنا پڑ جائے تو اس کے ہاتھ خالی نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جو اچھے اعمال کریں گے ان کو جنت بھی ملے گی، اور زیادہ سے مراد یہاں پہ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس سے مراد وہاں پہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے، جس کی حسن اور جس کی خوشی اور جس کی جو کیفیت ہوگی، جو اس کے بعد جو وجد طاری ہوگا، اس کا کوئی انسان تصور اور گمان بھی نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی دیدار میں کیا لذت ہے اور اس کے بعد کیا کیفیت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب کرے، اور ایمان والوں کے چہروں کے اوپر اس دن ذلت سوار نہیں ہوگی، یہی جنت والے ہوں گے، اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور جو گناہ کریں گے تو ان کے گناہوں جیسے ہی
برا نتیجہ ملے گا، ان کے چہروں پہ ذلت سوار ہوگی اور اللہ سے ان کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، اور ایسا لگے گا کہ ان کے چہروں کے اوپر کسی نے رات کے اندھیرے لا کے جو ہیں وہ ڈال دیے ہیں. یہ لوگ آگ والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. اور پھر اللہ تعالیٰ سب کو جمع کرے گا، پھر مشرکین سے کہے گا کہ چلو رک جاؤ تم بھی، اور جن کو تم اللہ کا شریک بناتے تھے ان کو بھی روک دیا جائے گا. تو پھر وہ لوگ آپس میں جو ہے لڑیں گے اور کہیں گے جی ہم تو تمہیں شرک نہیں بناتے تھے، شریک نہیں بناتے تھے اللہ تعالیٰ کا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن گواہ کافی ہوگا. اور ان کننا عن عبادتکم لغافلین، کہ بے شک ہم تمہاری عبادت سے جو تم کرتے تھے وہ غافل نہیں تھے. پھر اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سے پوچھئے کہ کون زمین اور آسمان سے رزق دیتا ہے، یا کون تمہاری سماعتوں کا اور بصارت کا مالک ہے، اور کون مردہ میں سے زندہ کو اور زندہ میں سے مردہ کو نکالتا ہے، اور کون پورے کائنات کا نظام چلاتا ہے. تو یہ عنقریب کہیں گے کہ اللہ ہی چلاتا ہے، کیونکہ اللہ کے علاوہ ان کو کوئی چلانے والا نہیں ملے گا. اور پھر ان سے فرما دیجئے کہ پھر تم مجھ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو، وہی تمہارا رب ہے، وہی تمہارا اللہ ہے، وہی حق ہے، اور حق کے بعد اس کے بعد کیا ہے، اس کے بسائڈز کیا ہے سوائے گمراہی کے، تم پھر کدھر بھاگے چلے جا رہے ہو. اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی بات کو واضح کر دیتا ہے ظالموں کے اوپر، فاسقوں کے اوپر، کہ وہ لوگ ایمان نہیں لاتے. پھر آگے اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں کہ ان سے پوچھئے کہ کیا تمہارے شریک جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو ان میں سے کسی نے مخلوق کو پیدا کیا یا اس کو دوبارہ بنا سکتا ہے؟ پھر فرما دیجیے اللہ ہی نے پہلے پیدا کیا، اللہ ہی دوبارہ بنائے گا، پھر تم کیوں اللہ کی طرف نہیں آتے؟ اور پھر اسی طرح کہہ دے کہ کیا تمہارے شریک جو ہیں وہ کسی کو ہدایت دے سکتے ہیں؟ ان سے فرما دیجئے کہ اللہ ہی ہدایت دیتا ہے حق کی طرف، اللہ ہم سب کو حق کی طرف ہدایت دے. افمن یہدی الی الحق یحق ان یتبع، تو پھر کیا حق کی طرف ہدایت دینے والا اس بات کا مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، یا وہ جس کو خود ہدایت کی، جو خود محتاج ہے کہ اس کو ہدایت ملے اور خود وہ گمراہی سے بچایا جائے؟ لیکن یہ لوگ اکثر جو ہیں یہ اپنے گمان کی پیروی کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی باتوں کی پرواہ نہیں کرتے. اس کے بعد پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ فرما دیجئے لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ، کہ میں اپنی جان کے لیے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں مگر جو اللہ چاہے. اور ہر ایک امت کے لیے اللہ نے ایک وقت مقرر کیا ہے، جب ان کا وقت آ جائے گا تو نہ ان کو وقت کو بڑھایا جائے گا نہ اس کو کم کیا جائے گا. اس کے بعد پھر آپ سے پوچھتے ہیں وَيَسْتَنْبِئُونَكَ حَقٌّ هُوَ، کہ یہ آپ سے آگے سوال کرتے ہیں کہ کیا اللہ سچا ہے؟ قُلْ اِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ، فرما دیجئے ہاں میرے رب کی قسم وہ سچ ہے، وہ حق ہے، اور تم لوگ اس کو روک نہیں سکتے، اس کو عاجز نہیں کر سکتے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ بے شک خبردار اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ زمینوں میں ہے آسمانوں میں ہے، اور بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے. وہی زندگی دیتا ہے، وہی مارتا ہے، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کے جانا ہے. اور پھر انسانوں آپ فرما دیجئے کہ اے انسانوں تمہاری طرف اللہ کی طرف سے ایک واز پہنچ گیا ہے جس کے اندر تمہارے دلوں کی بیماریوں کی شفا ہے، جس میں تمہارے برے عقائد کی اصلاح ہے، جس میں تمہارے دلوں کے کھوٹ کی اصلاح ہے، جس میں تمہارے دلوں کا چین چھپا ہے، اور وہ ہدایت ہے اور رحمت ہے مومنین کے لیے. اور پھر فرما دیجئے کہ اپنے رب کے اس فضل کے اوپر اور اس کی رحمت کے اوپر ہی خوش ہو جاؤ، اس کے اوپر خوشی مناؤ، اس خوشی کے اوپر اللہ کی اس نعمت کے اوپر خوش ہو، نہ کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ قرآن پاک اور دین کی نعمت کے اوپر خوشی منانے کا حکم دے رہے ہیں، اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ قارون کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے کہ وہ اپنے مال پہ خوشی مناتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت کی. تو اللہ تعالیٰ کو نیکی پہ خوشی منانا پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو نیکی پہ تکبر نہیں پسند. نیکی کے اوپر خوشی ہونا، اطمینان ہونا، اللہ کا شکر ادا کرنا، شکر گزاری ہونا، اس بات کی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تلقین کرتے ہیں. اور خوشی کیسے منانی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر کے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر خوشی نہیں ہے. اور جس خوشی کے اندر انسان حدود شریعت سے باہر چلا جائے وہ خوشی بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں ناگوار ہو جاتی. نبی پاک نے فرمایا کہ مومن کا جو امر ہے، عجب لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر اذا اصابته السراء فشکر فکان خیر اللہ واذا اصابته الضراء فصبر فکان خیر اللہ وليس هذا الا للمؤمن، کہ مومن کا امر بھی عجیب ہے کہ اسے اگر خوشی ملتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے، اور مصیبت آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے. تو خوشی منانے کا طریقہ، غم کے وقت کا طریقہ، یہ سب وہی مقبول ہیں، انہی پہ اجر ہے، انہی سے اللہ راضی ہوتا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ہوں. اس کے بعد پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کوئی کچھ بھی کر رہے ہوں، اللہ قرآن پاک پڑھ رہے ہوں، کوئی بھی عمل کر رہے ہوں، اللہ تعالیٰ کی نظروں میں ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی نظروں سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، ذرہ کے برابر بھی کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، نہ زمینوں میں نہ آسمانوں میں، نہ اس سے چھوٹا نہ اس سے بڑا، ہر چیز اللہ کے یہاں لکھی ہوئی ہے. اور یاد رکھیے قیامت والے دن اللہ کے جو ولی ہوں گے ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا،
ان کے مستقبل کا اور نہ ماضی کا کوئی غم ہوگا۔ ولی کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور پھر تقوی والی زندگی اختیار کرتے ہیں، یعنی اللہ کے گناہوں، اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ان سے بچتے ہیں، اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اللہ کی فرمانبرداری میں زندگی گزارتے ہیں، اور انہی کے لیے خوشخبری ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور نبی پاک نے فرمایا اس خوشخبری سے مراد خواب بھی ہو سکتی ہے جو وہ خود دیکھیں یا ان کے لیے کوئی اور دیکھے، اور اللہ کے کلمات کو کوئی بدل نہیں سکتا، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نوح علیہ السلام کے حوالے سے کہ ان کو بتا دیجئے کہ نوح علیہ السلام کی کیا خبر تھی، کہ انہوں نے کس طرح اپنی قوم کو بہت عرصے تک دعوت دی اور لوگوں کو جو ہے اللہ کی طرف بلایا، لیکن اکثر لوگ جو تھے وہ نہیں آئے خیر کی طرف۔ اور پھر اگر اللہ نے فرمایا کہ اگر آپ انہیں کہہ دیجئے کہ اگر یہ لوگ آپ کی بات نہ مانیں تو ان سے کہہ دیجئے میں تم سے کوئی دنیاوی معاوضہ نہیں چاہتا، میرا اجر جو ہے اس میری مشقت کا اجر جو ہے وہ تو اللہ دے گا مجھے، اور مجھے تو حکم دیا گیا کہ میں سب سے پہلا مومن بن کے رہوں۔ انہوں نے ان کا انکار کیا اور ان کی دعوت کو نہیں مانا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد بھی رسول بھیجتے رہے۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، ہارون کو بھیجا، فرعون اور اس کے لشکر کی طرف، انہوں نے بھی تکبر کیا، اور پھر اس کا واقعہ ہے آگے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزات دے کے بھیجا فرعون کے پاس، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو جادو ہے۔ انہوں نے کہا کہ فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم به السحر، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی لاٹھی ڈالی تو انہوں نے کہا فلما القوا، جب جادوگروں نے آ کے اپنا سامان ڈالا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو تم جادو کر رہے ہو، ان اللہ سیبطلہ، بے شک اللہ تعالیٰ اس کو باطل کر دے گا، ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، بے شک اللہ تعالیٰ کبھی بھی مفسدین کے کام کے اندر سے خیر نہیں نکالتا۔ تو جادو کرنے والے کرانے والے ایک تو اپنے عقیدے سے اسلام سے بھی خارج ہو جاتے ہیں، اور وہ ذلیل و خوار بھی ہوتے ہیں، اور جو ہے ان کے کام کا انجام بھی جو ہے وہ بہت برا نکلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں میں چونکہ ہمارے معاشروں میں جادو بہت پھیل چکا ہے، تو اس کے حوالے سے چاروں ائمہ کا اتفاق ہے کہ جادو کرنے اور کروانے والا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، اور اس کے بارے میں قرآن پاک کی آیت ہے وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، کہ ان شیاطین نے کفر کیا تھا کہ جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور جادو کروانے والے بھی یہ غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرتے ہیں، قرآن کی اور دیگر مقدسات کی بے حرمتی کرتے ہیں، تو قطعاً ان شریروں سے بچیں۔ اور جادو کا علاج بھی جادو کرانے سے جائز نہیں ہے، قطعاً کوئی اس قسم کا تعویذ جس کے اوپر واضح نہ ہو کہ کیا لکھا ہوا ہے، اول تو تعویذ ویسے ہی مختلف ہی مسئلہ ہے، لیکن چلیں اس میں اختلاف صحیح ہے، لیکن قرآن اور مسنون آیات کے علاوہ، مسنون دعاؤں کے علاوہ اگر کچھ اور لکھا ہو تو ان سے، ایسے لوگوں سے بچیں، اور بہت زیادہ جادوگر جو پھیلے ہوئے ہیں آج کل معاشروں میں ان سے بچیں۔ یہ اسلام کے، آپ کے ایمان کے، آپ کے عقیدے کے، آپ کی توحید کے دشمن ہیں، اور آپ کو دائرہ اسلام سے نکال دیتے ہیں، اور انہوں نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ آپ اپنی قبر کی پرواہ کریں اور ان لوگوں کے شر سے محفوظ رہیں، اور اللہ سے ڈریں کہ آپ کسی کے اوپر اگر چھوٹی موٹی رنجش کی وجہ سے جادو کرا دیتے ہیں تو آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی جہنم تیار کر لیتے ہیں، اور وہ تو مظلوم اگر اس کے اختیار میں جتنا گناہ سے بچنا وہ بچے گا، یا جتنا اس نے اللہ کو راضی رکھ سکا وہ رکھے گا، باقی تو ہو سکتا ہے اس مظلوم کے ساتھ اللہ کو رعایت کر دے، لیکن کروانے والے کی جان نہیں چھوٹے گی۔ اس لیے کسی سے اگر برا کوئی نہیں پسند تو اس کی غیبت بھی نہ کریں، اس کے اوپر جادو بھی نہ کریں، اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں تو کریں، نہیں تو اس کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں، اور اپنے رب کی اور اپنی جو ہے تعلق کے اوپر غور کریں، اور اپنی دنیا اور آخرت پر بنانے کی فکر کریں، اور چھوٹی موٹی رنجشوں کی وجہ سے اپنا اور اپنے رشتہ داروں کا اور اپنے خاندان والوں کا جو ہے ایمان جو ہے غارت نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کو اس شر سے بچنے کی اور کفر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سارے فرما دیجئے سارے انسانوں کو کہ ان کنتم فی شک من دینی، کہ وہ دین جو میں لے کے آیا ہوں اگر تمہیں اس کے بارے میں شک ہے تو میں تو ان چیزوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کے، لیکن میں تو اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں جس کی طرف ہم سب نے لوٹ کے جانا ہے، اور مجھے حکم ہے کہ میں مومن بنوں، اور مجھے حکم ہے کہ میں اپنے دین کو، اپنے رخ کو سیدھا اللہ کی طرف کر لوں اور وہ مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ منع فرما رہے ہیں۔ ہمارے ہاں کچھ بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ جی اللہ نے منع تو نہیں کیا نا اس کام سے، تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ منع فرما رہے ہیں کہ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، اللہ کے علاوہ کسی سے دعا نہ مانگو۔ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ، دیکھیں اللہ منع فرما رہے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی سے دعا نہ مانگو جو نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ دونہ کا مطلب ہے علاوہ، دونہ کا مطلب ہے کم تر، اللہ کے علاوہ ہر چیز اللہ سے کم تر بھی ہے، یعنی دونوں مطلب بھی لے لیے جائیں تو اللہ کے علاوہ کسی سے دعا مانگنا جائز نہیں ہے، نہ تمہیں نقصان دے سکتے ہیں نہ نفع دے سکتے ہیں۔ اگر کرو گے فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد عقیدہ بھی سن لیجئے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے گا تو اللہ کے علاوہ اس کو کوئی دور نہیں کر سکتا،
وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر وہ ارادہ کر لے کوئی خیر پہنچانے کا تو اس خیر کو بھی کوئی ٹال نہیں سکتا. يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، اپنے بندوں کو جو چاہتا ہے حالات دیتا ہے، اور وہ بہت معاف کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے. پھر فرما دیجیے اے انسانوں تمہاری طرف حق پہنچ گیا ہے، تو جو حق کی پیروی کرے گا اسی کو فائدہ ہوگا، جو گمراہ ہوگا اسی کے اوپر اس کی گمراہی کا وبال ہوگا. اور اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ فرما دیجئے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے تمہیں وکیل نہیں بنا کے بھیجا کہ میں تمہیں زبردستی کسی چیز کے اوپر جو ہے کاربند کروں، اور آپ کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ اتباع کیجئے اس کی جس چیز کو وحی کیا گیا ہے، جس کو پیغام پہنچایا گیا اللہ نے آپ کی طرف، اور صبر کیجئے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ جائے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. الحمد للہ رب العالمین. ماہ قرآن میں قرآن کے ساتھ محبت و الفت کے اظہار اور قرآن کریم کے عالی شان پیغام سے آگاہی کے لیے دیکھیے پروگرام گلدستہ قرآن. آج رب کا قرآن پڑھ کے دیکھو.